کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ویلی اور جموں جو کہ اس وقت بھارت کے زیر قبضہ میں ہے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یعنی یہ ایک پوری ریاست ہے اور اس کا فیصلہ ابھی باقی ہونے والا ہے۔ جہاں تک ہم آج یہاں پہ یہ جو پیر پنچال موومنٹ بھی اس تنظیم کا نام ہے، کیونکہ حال ہی میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس وقت جو زیادہ تشدد بنایا جا رہا ہے وہ ہمارے جموں کے علاقے کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں 3 بندوں کو یعنی گرفتار کیا گیا، اور جو یہاں پہ بات ہوئی ہے کس طرح ان پہ تشدد کیا گیا، یعنی انسان نہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے نہ وہ بیان کر سکتا ہے، کس طرح ان کو ننگا کیا گیا، مرچیں ڈالی گئی اور کس طرح ان پہ تشدد کیا گیا۔ یہ 3 تھے ہی، لیکن اس کے بعد پھر 2 اور کو بھی یعنی کچھ علاقے میں ان کو بھی یہ شہید کیا گیا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں جموں کے حوالے سے طویل قربانیاں ہیں، جیسے ہی برصغیر تقسیم ہوا، کیونکہ آج جو ہے 25 دسمبر ہے، اس کی بڑی افادیت بھی ہے۔ ایک تو ہم اپنے کرسچن بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا دن ہے، اور اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ قائد اعظم کا جو فرمان اس وقت تھا، قائد اعظم نے جو اس وقت ڈیسیجن لیا تھا، قائد اعظم نے جو اس وقت موقف اپنایا ہے، آج ہم جب دیکھتے ہیں اس وقت 2023 25 دسمبر ہے، وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ صحیح تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو ان کی اپنی ریاستیں ہیں جہاں پہ اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح یعنی تشدد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان پہ کس طرح عذاب قہر اور عذاب یعنی زندگی ان کو اجیرن بنائی گئی ہے۔ جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے، مقبوضہ کشمیر کا تعلق جو ہے وہ اصل میں ایک اس کی بنیادی ہسٹری ہے۔ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ یا یہ ٹیریٹوریل مسئلہ نہیں ہے، یا یہ سرحدوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ میں اس حوالے سے 18 قراردادیں بھی سلامتی کونسل کی پاس ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو اپنا بنیادی حق ہے، حق خود ارادت، وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یعنی کشمیریوں کی جو یہ جو جدوجہد ہے وہ جنون جدوجہد ہے، اس کی بنیادیں ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ اس کو فورس کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، مولسٹیشن کے ساتھ، بلٹ اور پلٹ کے ساتھ، حراستی قتل کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جموں کے اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، یعنی محتاط اندازے میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا ہے۔ کس طرح ان کو یعنی ایک سازش کے تحت، منصوبہ بند سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے، یہ ایک الگ ہسٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سب کو جنت الفردوس عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی بھی صورتحال ہے وہ بڑی ہر لحاظ سے کرٹیکل ہے، اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اور کہیں گے کہ وہاں سانس لینا بھی مشکل ہے، غلط نہیں ہوگا۔ 10 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ موجود ہے، بلیک لاز ان کے پاس ہے۔ ابھی جو آپ نے سنا ہے کہ ایک جو یہ کرنل تھا اس کو ابھی حال ہی میں رہا کیا گیا، کیپٹن جو تھا جو پلوامہ کے اس واقعہ میں جہاں پہ 3 مزدوروں کو پہلے شہید کیا گیا تھا، اس کو سزا نہیں ملی، آج اس کو رہائی دی گئی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھارت کے منسوخ اور یعنی عزائم جو ہینس عزائم ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان درندہ صفت فوجوں کو جو ان واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو بلیک لاز ہے یہ اسی لیے مقبوضہ کشمیر میں رائج ہے تاکہ ان دہشت گرد درندہ صفت اور ظالم اور جابر فوجوں کو امپیونٹی دی جائے، کیونکہ وہ کسی بھی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے۔ بلکہ ستم ظریفی یہ ہے جو یہ لوگ ان جرائم میں، یہ جو فوجی ان جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو پروموشن دی جاتی ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے، کشمیری جو لڑ رہے ہیں وہ حق خود ارادت کے لیے لڑ رہے ہیں۔
بہت ہی قربانیاں کشمیریوں کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی حق کے لیے لڑتا ہے، جو بھی کوئی اپنی بنیادوں کے لیے لڑتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ان کو وہ منزل مل جاتی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کشمیری یہ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، اس نے مون صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، انہوں نے بیک نہیں کیا. یعنی ہر ایک مسئلے میں اگر ہم دیکھیں گے کیا ایک بھی فوجی مقبوضہ کشمیر سے یہ نکالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کا قبضہ ہے یہ جابرانہ قبضہ ہے، اور یہ صرف اور صرف طاقت کے بلبوتے پہ ہے. اور یہ جو، کیونکہ لاسٹ پہ یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو نیام نہاد جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ شاید ہم بھارت کے ساتھ بہتر ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا وہ جو کھوکھلے نعرے تھے، اور آج وہ لوگ بھی، چاہے وہ فاروق عبداللہ ہے، محبوبہ مفتی ہے، عمر عبداللہ ہے، یا ان کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور قائد اعظم کا جو فرمان تھا وہ صحیح تھا. انشاءاللہ ہم ان مجاہدوں کو، وہ ہمارے لیے مجاہد ہے، یہ جو حراستی قتل ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ہیروز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. ان کے جو لواحقین ہیں ان کو سبھی جمیل سے نوازے، اور یہ شہداء اور اس سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان شہداء کی طفیل سے اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد از جلد آزادی نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.